اسلام آباد سے آکسفورڈ لیے چلتے ہیں جہاں پہ ہمیں ڈاکٹر عدیل ملک نے جوائن کیا ہے. ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا کہ آپ کو بڑے بڑے بین الاقوامی معاملات میں سے سب سے اہم معاملہ کون سا ایسا لگتا ہے جس سے دنیا بھی متاثر ہوگی اور پاکستان بھی؟ جی میرے خیال میں جو پچھلے سال ہمیں پوری دنیا میں ایک خاص طرح کا لیجیٹیمیسی کرائسس نظر آتا ہے، جو اعتماد ہے ریاست اور اس کے عوام کے درمیان، وہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اور اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو پہلو ہے جو فلسطین سے متعلق ہے کہ جس میں مشرق وسطیٰ میں ایک لحاظ سے جو بھی پالیسی تھی ویسٹ کی، وہ بہت اس میں بنیادی تبدیلیاں نظر میں آ رہی ہیں. اور جو اسرائیل کے متعلق جو ایک نیریٹو تھا، اس کو بہت بڑا یورپ میں، امریکہ میں سیٹ بیک ملا ہے. طاقت کا استعمال جو ہے مشرق وسطیٰ میں، خاص طور پہ فلسطین کے مسئلے سے، وہ ایک لیجیٹیمیسی اسٹیٹ کی، خاص طور پہ جو مغربی ریاستوں کا یوکرین کے اوپر ایک سٹانس تھا خاص طرح کا، جو اس میں ہیومن رائٹس کا بہت امپورٹنٹ رول تھا. وہ ہیومن رائٹس ایجنڈا جو ویسٹ کا ہے، اس کو کافی زیادہ مسئلہ درپیش ہوا. دوسرا بڑا جو ایلیمنٹ ہے لیجیٹیمیسی کرائسس کا، وہ یہ کہ ریاست کا جو اور سٹیزنز کا جو آپس میں اعتماد ہے، وہ کم ہو رہا ہے، جس سے ایک طرح کا جمہوریت کے اوپر جو فیتھ ہے لوگوں کا، خاص طور پر نوجوان لوگوں کا یا عام لوگوں کا اشرافیہ کے متعلق، وہ بدل رہا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ ٹرمپ کا جو ظہور ہے وہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے. تو ایک تو یہ لیجیٹیمیسی کرائسس ہے. دوسرا جو میرے خیال میں بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ ہے، وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے جو مشرق وسطیٰ میں جس طریقے سے عراق وار کے بعد خاص طور پہ ریاست جو ہے کمزور ہوئی ہے، عراق میں، لیبیا میں، اور اب جس طریقے سے سیریا میں ریاست کافی کمزور ہوئی ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ جو سیرین ملٹری تھی وہ تقریباً ڈسبینڈ ہو گئی آن دا گراؤنڈ. تو آپ کو نظر آیا کہ سیرین ملٹری کے لیے کوئی کامن پرپز نہیں تھا. تو اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں جو بڑی بڑی مسلمان ریاستیں جن کے پاس کوئی ملٹری کیپیسٹی ہے، اس میں اب پاکستان اور ٹرکی رہ گیا. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سیلاب ہے مشرق وسطیٰ سے، وہ پاکستان کی طرف فیوچر میں آ سکتا ہے. ہمارے لیے بہت گہرے اثرات ہو سکتے ہیں. ہمارے لیے جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ریاست اور عوام کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری جو ملٹری کیپیسٹی ہے اس کے اوپر کل بہت بڑا اثر نہ ہو پائے، جس طریقے سے مشرق وسطیٰ کی ریاستوں میں تھا. بڑا آپ نے زبردست اینگل دیا ہے. میرا خیال تھا کہ جب میں نے آپ سے سوال کیا تو میرا خیال تھا کہ آپ بات کریں گے معیشت کی، کہ دنیا بھر کے اندر جو معاشی معاملات ہیں، ٹیرفس آر گوئنگ اپ، ٹریڈ وارز کا ذکر کر رہے ہیں، جو جاب مارکیٹس ہیں وہ شرنک کر رہی ہیں، کمپیٹیٹو بہت زیادہ ہو گئی ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے، جو ہیومن انٹینسو انڈسٹریز ہیں وہ اب ٹیکنالوجی انٹینسو جا رہی ہیں، تو لے آفس ہوں گے. لیکن آپ نے یہ ریاست اور عوام کے درمیان جو خلیج ہے اس کا ذکر کیا. اب اکنامک سفیر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو معاشی معاملات ہیں، آپ آکسفورڈ میں بیٹھے ہیں، سکل سیٹس کس قسم کے چاہیے؟ لوگ دھڑا دھڑ باہر جا رہے ہیں، وہاں پر مارکیٹس کی ڈیمانڈ کچھ اور قسم کی ہے، تو کیا یہ بھی چیلنج ہے ہمارے لیے یا نہیں؟ دیکھیں، لانگ رن میں، یعنی جو لمبے عرصے میں یا میڈیم ٹرم میں، یہ ایک پوری جو گلوبل ساؤتھ کے غریب ممالک ہیں ان سب کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے. میرے خیال میں جو آپ کو کرائسس آف کیپٹلزم یعنی سرمایہ داری کا ایک بحران نظر آ رہا ہے، جو عالمی سطح پر اس کی دو بڑے مظہر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو شرح نمو ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے بہت سارے مغربی ممالک میں، لیکن غریب ممالک پہ بھی اس کا اثر ہے. اور انفلیشن جو ہے خاص طور پہ کووڈ کے بعد جو افراط زر ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور جو غریب ممالک ہیں افریقہ میں، گلوبل ساؤتھ میں، پاکستان میں، وہاں پہ بھی جو ڈیٹ ہے یعنی قرض کی شرح بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. تو ہم ایک ایسے ایرا میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پہ ڈی گلوبلائزیشن ہے. یعنی جو پہلے ایک 90 اور 2000 کی دہائی میں جو خاص طرح کا ایک بیانیہ تھا کہ آپ عالمی تجارت کا حصہ بنیں، ریاست کا معیشت میں رول کم ہو تو ترقی کریں گے، وہ اب وہاں سے ریورسل ہو رہا ہے. ہر ریاست جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ آپ کیسے زیادہ رول پلے کر سکتے ہیں اپنی انڈسٹری کو، اپنی مینوفیکچرنگ کو گرو کرنے کے لیے. اور جو گلوبلائزیشن ہے، یہ جو عالمی تجارت کے لیے جو خاص طرح کی پالیسیز تھیں، اس میں اب
ग्लोबल से ज्यादा रीजनल, यानी जो आपके आसपास ममालिक हैं उनके साथ आप कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये बहुत बड़ा एक अहम इशू बन गया है। जहां तक ऑटोमेशन का ताल्लुक है, वो तो एक डेफिनेटली बहुत बड़ा इशू है आने वाले सालों में। उसमें गरीब ममालिक में भी इन्फ्लुएंस होगा, जो पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। आपने दुरुस्त कहा कि जो इलाकाई मामलात हैं वो सर चढ़ कर बोलेंगे आने वाले साल और सालों में। हमने अपने इलाकाई मामलात को कैसे तय करना है, अफगानिस्तान हो, हिंदुस्तान के साथ मामलात हो, मशरक़ वस्ता भी हमारे इलाके का ही हिस्सा लगता है जहाँ पर बैठे हुए। क्विकली जो माहौलियाती चैलेंजेस हैं जिसके साथ नथी हैं हमारी ज़राअत, उसके साथ नथी है, जिसके साथ नेचुरल कैलामिटीज़ नथी हैं, माइग्रेशन जिसके साथ नथी है, उसको आप कैसे रेट करते हैं? क्या उसका भी असर होगा पाकिस्तान पर? बहुत ज़्यादा असर होगा। जिस तरह आपने देखा कि हमारे यहाँ सैलाब आए, तो उसने हमें बताया कि अब माहौलियाती जो असरात हैं वो सिर्फ बड़े ममालिक में, मगरबी ममालिक का इशू नहीं है, हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा इशू है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है अंग्रेजी में कि पाकिस्तान जो है वो एक ग्राउंड ज़ीरो है क्लाइमेट चेंज के लिए। यानी बहुत सारे जो माहौलियाती असरात हैं वो पाकिस्तान उसका के ऊपर डायरेक्ट असर होगा। एक तो ख़ास तौर पे जो सैलाब है उसके हम प्रोन हैं, फिर हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। हमारा जो फॉरेस्ट कवर है दुनिया में 31% होता है, हमारा 5% से भी कम है। और फिर जिस तरीके से बेहंगम तरीके से हमारे शहर बढ़ रहे हैं, हमारी आबादी बढ़ रही है, इससे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के ऊपर स्ट्रेन आएगा। तो अब जो माहौलियाती तब्दीलियों का असर है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो आपकी बस वहमो गुमान में हो, वो आपके सामने बिल्कुल सामने एक बड़े मसले के तौर पर खड़ी है। और हमें अपना जो डेवलपमेंट मॉडल है, ग्रोथ मॉडल है, आज भी प्राइम मिनिस्टर ने उसका जो 5 E's का जिक्र किया, उसमें जो एनर्जी है और एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट अब एक सिर्फ वो कंसर्न नहीं जो आप एक पॉलिसी डोनर्स के डॉक्यूमेंट्स में डाल दें कि सब लोग माहौल का जिक्र कर रहे हैं, माहौलियात का, तो हम भी जिक्र कर दें। हमारे लिए उसका बहुत गहरा और डायरेक्ट असर होगा। चुनांचे जो भी हम डेवलपमेंट पॉलिसी बनाते हैं उसमें एनवायरमेंटल असेसमेंट करनी पड़ेगी और दूर रस पॉलिसियां बनानी पड़ेंगी इस मामले में। आप लीव इट देयर डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन टेबल लगा हुआ है, यहाँ पे राना सनाउल्लाह खान साहब मौजूद हैं, कमरुद्दीन कायरा साहब मौजूद हैं, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद हैं, और हम बात कर रहे हैं बातचीत की जो हमारे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत के लिए अहम तरीन चीज़ ऑक्सीजन है। पहले भी थी लेकिन 2025 के अंदर तो इस ऑक्सीजन की अशद ज़रूरत है। राना साहब, जुडिशल कमीशन में तो कोई मज़ायका नहीं होना चाहिए ना? देखिए, इसका मैं जवाब यहाँ पे तो देने की पोजीशन में नहीं हूँ, अमूमी राय अपनी दे देना। लेकिन ज़ाती तौर पे या अमूमी राय के तौर पे जुडिशल कमीशन जो है ये हमें बताएं कि किसी फौजदारी केस में जुडिशल कमीशन जो है वो किस लॉ और किस कानून के तहत जो है वो बन सकता है। एक क्राइम कमिट होता है, कोई कत्ल हो, डकैती हो, किसी के घर को आग लगाई गई हो, उसके ऊपर FIR जो दर्ज होती है, अगर उस FIR के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का कमीशन बने और वो उसका फ़ैसला करे कि कौन गुनाहगार कौन बेगुनाह है, तो उसके बाद फिर उसका ट्रायल कहाँ पे होगा? फैक्चुअल डिटरमिन करते हैं क्या हुआ, क्या हुआ तो वो तो ऑफेंस कमिट हुआ ना, वो तो पता सब वो तो पता है। बात बड़ी देखें, ये मामला जो हैं, ये जब इनकी जो मुअज़्ज़ज़ मुज़ाकराती टीम है, जब वो मामला हमारे सामने रखेगी, उसका हम बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक इनको जवाब देंगे। लेकिन इस वक्त जिन्होंने बात की उसका जवाब आप ये दे रहे हैं। और जो मुमकिन हुआ इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन वो करेंगे, और जो नहीं है हम इनसे तवक्को करेंगे कि ये उसको तस्लीम करें। लेकिन आप प्रोसीजर में ना बात को फंसाएं। वो फौजदारी के मुकदमात की आप कैसे तहकीक कर सकते हैं, वो तो सजाएं हो रही हैं, लेकिन वाकये को आप डिटरमिन तो कायरा साहब कर सकते हैं ना कि ब्लू एरिया में सुन लेना 26 तारीख को क्या हुआ। कोई क्रिमिनल मिसाल के तौर पे रॉबरी है, मर्डर है, किसी के घर को आग लगाई गई है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कमीशन ये तय करेगा कि ये जिन मुलजमों को FIR में नामजद या चलान किया गया है ये गुनाहगार हैं, ये बेगुनाह है? इज़ इट पॉसिबल? क्या आपका जो मौजूदा कानून या जो प्रोसीजर्स हैं वो इस बात का जवाब देते हैं, इसकी इजाज़त देते हैं?
دیکھیں کمیشن بنتے ہیں کسی فیکچول پوزیشن کے اوپر، وہ یہ ہمیں بتائیں کہ یہ کس پوزیشن کے اوپر بنانا چاہتے ہیں؟ طلعت صاحب، ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کے اوپر اعتراض تھا. ٹھیک. الیکشن کمیشن نے جو بھی رزلٹ دیے اس کو انہوں نے نہیں مانا، کچھ کو مانا کچھ کو نہیں مانا. KPK میں ٹھیک ہے، باقی جگہوں پہ نہیں ٹھیک. اچھا، اس کے اوپر اس کا فرسٹ کورٹ کیا تھی، فرسٹ اس کا جو اپیل ہونی تھی وہ ہونی تھی. آپ نے ٹریبونل بنائے، ٹریبونل کے اوپر ایک بڑا لمبا پہلے لیٹیگیشن ہوئی، تو لیٹیگیشن بھی PTI کی طرف سے ہوئی، گورنمنٹ نے بنا دیے. ان کا اعتراض یہ تھا کہ ریٹائرڈ ججز پہ مشتمل کمیشن جو بنیں گے وہ گورنمنٹ کی مرضی کے فیصلے کریں. یہ ایک جنرل یہ ازمپشن تھی. اچھا، فرض کریں اگر ایسا ہوتا کہ یہ کمیشن کو چلنے دیتے، ان ٹریبونلز کے اندر جاتے اور جو فیصلہ ہوتا الٹیمیٹلی وہ جا کے سپریم کورٹ میں جانے تھے نا. اگر وہاں سے نیچے کو ڈنڈی بجتی تو اوپر جا کے تو پتہ چل جاتا. سو آج تک وہ فیصلے ہو چکے ہوتے. اگر وہ ڈیلے ہوئے ہیں تو اس ڈیلے کا بھی ذمہ داری دیکھنی چاہیے نا کہ کہاں سے ہوئی، اور نقصان بھی ان کو ہوا. نقصان بھی ان کو ہوا. میں نے کہا سپریم کورٹ، میں اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ تو اس وقت ان کو فیور کر رہی تھی، بظاہر نظر یہ آ رہا تھا. اور اگر نیچے سے رانا صاحب اور ہم مل کے کوئی جو ٹریبونل تھے ان کے ساتھ کوئی غلطی کرا لیتے تو اوپر جا کے تو ٹھیک ہو جاتی. اپیل ہائی کورٹ میں جانی ہائی کورٹ میں جانی تھی، اس کے بعد سپریم کورٹ تھی. تو معاملہ بہت سارے فورمز تھے، ان کو جان بوجھ کے اوائڈ کیا گیا اور اتنا اس پہ ڈیلے ہوا کہ اب مطالبہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جوڈیشل کمیشن پہ رانا صاحب کی بات درست ہے. یہاں 26 نومبر کو جو کچھ ہوا، اب فیصلہ یہ ہوگا کہ جی کیا ہوا. پہلے تو پھر ساتھ یہ بھی فیصلہ ہوگا نا کہ جب قانون توڑنے کے لیے خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ جا کے سنجانی میں جلسہ کرو، تو پھر کس نے کہا تھا کہ یہاں آگے کرنا ہے؟ اگر مجھے ایک چھوٹی سی گزارش کریں دیں، بڑے معاملات میں یہ جو ان کی طرف سے بڑے ہی سنجیدہ الزامات لگتے ہیں، یہ قتل عام کی بات کرتے ہیں، یہ ڈائریکٹ فائرنگ کی بات کرتے ہیں، یہ ہاسپٹلز کی بات کرتے ہیں، اس میں لوگ جو ہیں وہ اتنے تھے کہ ڈاکٹرز جو ہے نا بغیر انیستھیزیا کے آپریشن کر رہے تھے. سنجیدہ الزامات ہیں، اس کو تو وہ کر سکتا ہے کمیشن کے نہیں. طلعت صاحب، سوال یہ ہے کہ اس معاملے کو سبسٹینشیٹ تو ہونا چاہیے نا کہیں. آپ لوگ تو نیوٹرل ہے نا، میڈیا تو نیوٹرل ہے نا. ہم تو بالکل پرے بیٹھے نیوٹرل ہے نا. آپ کے پاس ساری فوٹیجز موجود ہیں، آپ کے رپورٹرز موجود تھے، آپ سب کچھ جانتے ہیں. یار ایک الزامات کی بارش ہے. 12:15 بجے ویسے میں اس جگہ سے گیا تھا اس رات. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج صاحب بیٹھ کے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کمیشن کہ طلعت حسین اور قمر زمان دونوں اس جگہ پہ تھے، آگ لگا رہے تھے اور انہوں نے، ہم نے دیکھا یہ فیصلہ ہے، اس کے بعد ٹرائل اور انویسٹیگیشن تو فارغ ہو گئی نا. پھر وہ تو نہیں ہو سکتا، پھر وہ تو حتمی طور پہ ہم دونوں سزاوار ہو جائیں گے. لیکن پھر جسٹس کا تقاضا پورا نہیں. لیکن یہ بات بھی ان کا حق ہے، کریں، اس کا گورنمنٹ جواب دے گی. لیکن جذبہ یہی ہو کہ جو ہو سکتا ہے وہ کیا جائے. دوسری اس کے ساتھ 2 شرطیں ان کو بھی پوری کرنی ہے، جو شرائط نہیں ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں، توقعات ہیں. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک ماحول ایسا بنایا جائے. آپ PTI کے سوشل میڈیا کو اپنا جو اس وقت ایک بمبارڈمنٹ ہے جس کو ہم نیگیٹو کہہ رہے ہیں، میں اس کو زیادہ تلخ نہیں کہتا، اس کو روکنا ہوگا. اس کو کم از کم مناسب الفاظ میں لے کے آنا ہوگا. ایکچوئل میڈیا اور اس کو روک سکتے ہیں، اس کو عمران خان صاحب روک سکتے ہیں. پاکستان کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی جو کچھ ہو رہا ہے، اگر وہ نہیں رکے گا تو یہ کنڈیوسیو ایٹماسفیئر نہیں بنے گا. KP کے چیف منسٹر کو تو آپ کو تیسری آج بھی انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ کمال ہے. اور ایک سول نافرمانی، آپ سوچیں تو صحیح نا کہ آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. سول نافرمانی تو بغاوت کا آغاز ہے. یو آر ناٹ اٹیکنگ دی گورنمنٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیٹ کو ریونیو نہیں دیں گے، ہم بینکوں کو پیسے نہیں دیں گے، ہم یوٹیلیٹی بلز نہیں دیں گے. یو ول اسٹارٹ فرام ہیئر، یہاں سے آغاز کر کے پھر آپ بندوق اٹھاتے ہیں. سول نافرمانی آپ غیر ملکی حکام کے خلاف کرتے تھے. اپنے اس سارے نومنکلیچر کو تو ٹھیک کریں.